عروہ نے آئینے میں آخری نگاہ ڈالی، اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور لپسٹک ہلکی کر دی۔ اب وہ بغیر میک اپ کے بہت حسین لگ رہی تھی۔ دوپٹہ ایک کندھے پر پھیلا کر اور دوسرے کندھے پر اپنی زلفیں پھیلا کر وہ باہر نکلی تو ثریا بیگم اسے دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو بے حیا؟ اس حلیے میں اتنا بناؤ سنگار کیوں ہے؟ محلے والے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے ہماری تربیت پر؟ انگلیاں اٹھائیں گے۔ چلو اپنے کمرے میں اپنا حلیہ درست کر کے آؤ۔ اپنی ماں کی بات سن کر عروہ جھنجھلا گئی۔ ارے امی، آپ نہ جانے کب اپنے خیالات سے بدلیں گی؟ کب تک یہی پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح سوچتی رہیں گی؟ زمانہ بہت بدل گیا ہے، زمانے کے ساتھ انسان کو بھی تھوڑا بدلنا چاہیے۔ ثریا بیگم کے تو جیسے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خون خوار تیوروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں دیکھ رہی ہوں عروہ، تم دن بدن خود سر اور بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، بے حیائی والے کپڑے پہننے لگی ہو، دوپٹہ تمہارے سر سے اتر تک کندھوں تک آ گیا ہے، اور تم اس حلیے میں باہر بھی جانے لگی ہو۔ تمہارا حلیہ قابل قبول نہیں ہے۔ عروہ نے ماں کو دکھانے کے لیے دوپٹہ سر پر لے لیا۔ اب ٹھیک ہے، اب مجھے جانے دے، آپ کو ہر بات پر روکنے ٹوکنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے باہر جانے لگی جب ثریا بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تمہاری شاہی سواری کہاں جا رہی ہے؟ ارے امی، میں انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں، آپ کو بتایا تھا، ایک آفس میں نوکری کے لیے اسامی آئی ہے اور میں وہیں جا رہی ہوں۔ انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو عروہ پوری طرح چڑ گئی۔ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارا عبایا کہاں ہے جو تمہارے ابو لے کر آئے تھے؟ وہ پوری طرح چڑ گئی۔ امی، میں نوکری کے لیے جا رہی ہوں، درس دینے کے لیے ہی نہیں۔ آفس میں ایسی لڑکیوں کو نوکری کے لیے نہیں رکھا جاتا، اور اب میرے راستے سے ہٹ جائیں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ وہ بدتمیزی سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور ثریا بیگم وہیں پر کھڑے اسے پکارتی رہ گئی۔ یہ لڑکی بہت خود سر اور بدتمیز ہوتی جا رہی ہے، اس کے پرزے کاٹنے ہی پڑیں گے۔ عروہ جب آفس پہنچی تو وہاں بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں، جو سب ایک سے بڑھ کر ایک جدید لباس میں ملبوس تھیں، جیسے کسی فیشن شو میں آئی ہوں، اور وہ ان کے سامنے اپنا حلیہ اور تیاری پھیکی سی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سے دوپٹہ سر سے اتار کر کندھے پر ایک طرف ٹکا دیا اور اپنے میک اپ کو بھی پہلے سے بہتر کر لیا۔ اب وہ مطمئن تھی کہ وہ یہاں موجود سبھی لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ وہ بہت حسین تھی، اتنی حسین کہ جو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ہلکی سی تیاری بھی اسے ایک الگ ہی رنگ روپ بخشتی تھی، مگر وہ یہ بات بھول گئی کہ یہاں پر اپنی خوبصورتی دکھانے نہیں بلکہ نوکری حاصل کرنے آئی، اور یہ نوکری خوبصورتی پر نہیں بلکہ قابلیت کی بنا پر ملے گی۔ جب اس کا نمبر آیا تو پورے اعتماد کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی سالار اپنے مینیجر کے ساتھ انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا تھا۔ اس نے عروہ پر ایک بھرپور تنقیدی نظر ڈالی۔ اپنے مینیجر سے کہنے لگا، یہ لڑکی یہاں موجود سبھی لڑکیوں سے زیادہ معقول لگ رہی ہے۔ وہ تو سبھی جیسے کسی فیشن شو میں آئی تھی، قابلیت بھی ان میں صفر تھی۔ ہم اسے آزما کر دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے معیار پر پورا اترے گی۔ سالار نے عروہ سے جو بھی سوال کیے، عروہ نے ان کے سارے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے، پورے اعتماد کے ساتھ، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ سالار اس کے اعتماد اور قابلیت سے متاثر ہوا، کہنے لگا، لڑکی صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ ہوشیار بھی ہے۔ اس نے عروہ کو نوکری کے لیے منتخب کر لیا تھا، اسے اپر ٹائٹل بھی دیا، اور وہ تو خوشی سے پاگل ہونے لگی تھی۔ آج ہی وہ انٹرویو دینے کے لیے آئی اور آج ہی اسے اپر ٹائٹل مل گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ بہت باوقار ہے، اپنی خوبصورتی کی بنا پر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور یہ نوکری بھی اسے یقین تھا کہ خوبصورتی کی بنا پر ملی ہے۔ گھر آ کر اس نے یہ خوشخبری سب کو سنائی۔ سبھی کو یہ بات سن کر اچھا لگا تھا۔ اس کے ابو، چھوٹا بھائی اور دونوں چھوٹی بہنیں خوش تھے اور اسے اپنی اپنی فرمائشیں بتانے لگے، جبکہ ثریا بیگم کو یہ سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس آفس کی شہرت بہت اچھی ہے، اور اس آفس کا جو مالک ہے اس کے میں نے سب سے تعریفیں ہی سنی ہیں۔ اپنے ورکرز کی وہ عزت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے،
مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی ایسی خرابی ہے کہ ہم عروہ کو جانے سے منع کریں۔ سریا بیگم خاموش ہو گئی۔ یہ باپ بیٹی تو بالکل ایک ہی جیسے ہیں۔ باپ بھی اپنی ہی بیٹی کا ہم نوا ہے۔ اب میں کچھ بولوں گی تو بری بن جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، 2-4 مہینے عروہ بیگم کو شوق پورا کرنے دیتی ہوں، اس کے بعد رشتے والی سے کہہ کر اس کا کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ مجھے اس لڑکی کا چلن صحیح نہیں لگ رہا۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ سو گئی تھی۔ اگلے دن جب عروہ تیار ہو کر آفس میں جانے لگی تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ عروہ، اپنا میک اپ ہلکا کرو، یہ قمیض تم نے اتنی چست کیوں پہنی ہے؟ چینج کرو اسے۔ عروہ تو غصے سے بھر گئی تھی۔ امی، اگر آپ باہر لڑکیوں کو دیکھ لیں تو آپ تو صدمے سے بے ہوش ہو جائیں گی کہ زمانہ کہاں سے کہاں نکل گیا۔ آج کل ان باتوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کیا کریں۔ دماغ خراب نہیں کروں گی اور نہ وقت برباد کروں گی۔ اور آپ بھی ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور آپ ابھی تک اپنی سوچ سے نکل نہیں سکی۔ عروہ تو غصے سے بولے جا رہی تھی، وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہے۔ سریا بیگم کا ہاتھ بے اختیار اٹھا، اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ تو میں تمہارے باپ نے بہت شے دے رکھی ہے، میں تمہارا بندوبست کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کون رشتہ لے کر آتا ہے اور تمہارے ہاتھ پیلے کر کے تمہیں اس گھر سے رخصت کرتی ہوں۔ اور یہ نوکری بھی میں تمہیں 2-4 مہینے سے زیادہ نہیں کرنے دوں گی۔ جیسے ہی رشتہ مل جائے میں تم سے جان چھڑواؤں گی۔ ماں کی بات سن کر عروہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج جب آفس آئی تو اس کا موڈ بہت خراب تھا، مگر جب اس نے سالار کو دیکھا تو موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ماں کی بات گھومی کہ میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ اسے سوچا اگر شادی کسی ایسے امیر بندے کے ساتھ ہو جائے تو زندگی کا لطف ہی آ جائے۔ تب اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ سوچنے لگی کیوں نہ میں اس آدمی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر لوں۔ اگر اسے شادی پر مجبور کروں تو وہ مجھے سب مل جائے گا جو میں چاہتی ہوں۔ عروہ نے اب آہستہ آہستہ سالار کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اب اپنی ماں کو منانے کا بھی ایک طریقہ سوچ لیا۔ گھر سے وہ سیدھے سادے کپڑوں میں آتی جن پر کسی کو اعتراض نہ ہوتا، مگر پھر وہ اپنی ایک سہیلی کے گھر جاتی، وہاں سے وہ جدید لباس پہن کر آفس میں آ جاتی، ایسا لباس جس میں اس کی ساری خوبصورتی نمایاں ہو کر نظر آتی۔ اس دن وہ پہلی بار ہلکی سی ٹی شرٹ اور جینس میں آفس میں آئی۔ آفس میں جس نے بھی اسے دیکھا دیکھتا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شلوار قمیص میں ہی آتی تھی، مگر آج وہ پہلی بار اپنی خوبصورتی کو یوں نمایاں کر کے آئی تھی تو سب بھی اس کے حسن کی تعریف کرنے لگے۔ جب سالار نے اسے دیکھا تو اپنی نظریں جھپکنا بھول گیا۔ ایک پل کو وہ اس کی گہری بھرپور نظروں سے جھجکی تھی، مگر پھر وہ اس کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے جسم کے خد و خال کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کوئی پارسا آدمی نہیں تھا جس نے کبھی عورت ذات کو چھوا نہیں تھا۔ اس کے لیے عورت ذات کو کوئی چھپا ہوا راز بھی نہیں تھی، مگر یہ لڑکی جب بھی چھپے انداز میں اس کے سامنے آتی تو اپنے حسن سے اس کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مگر اب کی بار تو اس نے سالار کو پوری طرح پاگل کر لیا تھا۔ اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی، اس کے انتہائی قریب ہو کر بیٹھتی، تیز پرفیوم کا استعمال کرتی جو اس کے حواسوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا کرتا۔ ایک دن وہ اس سے کہنے لگا، آپ میرے ساتھ دوستی کریں گی؟ سالار کا دل جیسے ان آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ باقی سارا وقت وہ عروہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹا تو اس کی آنسو بھری آنکھیں اور اس کا دلکش سراپا آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ اس کے لیے بری طرح پاگل ہو رہا تھا، اس کی طلب میں مچل رہا تھا۔ اب جب وہ دوستی کے ساتھ حاصل نہیں ہوئی تو سوچا کیوں نہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ شادی تو ویسے بھی کرنی ہے، اگر عروہ سے شادی کر لوں تو کیا برا ہے؟ اس گھر میں میری بیوی آئے گی تو گھر میں رونق بھی آ جائے گی۔ آج تک اس نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، اور عورتوں سے وہ جلد ہی بور ہو جاتا۔ کچھ وقت گزار کر وہ نئی کسی لڑکی کو اپنا بنا لیتا، مگر اب وہ زندگی میں پہلی بار عروہ کے لیے سنجیدہ ہوا تھا۔ اور پھر اگلے دن آفس میں جاتے ہی اس نے عروہ کو اپنے سامنے طلب کیا اور ساری بات اسے بتائی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ اپنی کامیابی پر عروہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سر، آپ کو میرے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی۔
مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو ضرور منظوری دے دیں گے۔ یہ بات اس نے شرماتے ہوئے کہی، اور اس کی یہ ادا بھی سالار کے دل پر سیدھا وار کر گئی تھی۔ وہ خود ہی عروہ کے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے گیا۔ ویسے بھی اس کے خاندان میں کوئی اور تھا تو نہیں جو اس کے رشتے کی بات چلاتا۔ ثریا بیگم اور فاروق صاحب تو حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے گھر کا آدمی ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی جمعے کو سالار نے سادگی کے ساتھ عروہ کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا، مگر ولیمہ اس نے دھوم دھام سے کیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ہنی مون پر شمالی علاقہ جات میں آئے ہوئے تھے۔ عروہ نے سالار کی پسند کی سرخ رنگ کی نائٹی پہنی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نائٹ کریم لگا رہی تھی جب سالار نے اسے اپنے پاس طلب کیا۔ عروہ نے مڑ کر دیکھا، وہ مخمور نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ جانے من، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم ہو ایک کے بعد ایک ضروری کام لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اگر میں اپنا خیال نہیں رکھوں گی، اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کی کوشش نہیں کروں گی، تو آپ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے اور مجھے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور تب میں آپ کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی بھی جان لے لوں گی۔ سالار کہہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ کتنے خطرناک ہو تم، اور اس سے زیادہ خطرناک تمہارے ارادے ہیں، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے بے وفا کیوں سمجھ رکھا ہے۔ کیا میں پاگل ہوں جو اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مائل ہوں گا؟ اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں میں۔ اب کی بار عروہ اسے ایک ادا سے دیکھنے لگی، اس کے قریب آئی۔ اس وقت وہ ہلکی سی باریک سی نائٹی میں ملبوس تھی، جس میں سے اس کا حسن چھن چھن کر باہر آ رہا تھا، جو سالار کے حواسوں کو بری طرح سے ابھار رہا تھا۔ اس نے عروہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے اوپر کھینچ لیا، اس کے مخمور ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ تمہارے یہ ہونٹ کتنے پیارے ہیں، پہلی بار میں تمہارے ان ہونٹوں کی طرف ہی متوجہ ہوا تھا، اور تبھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میں نے قریب سے چھو کر دیکھوں۔ عروہ کا دل یکا یک زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے پاس آ کر اس کی گرفت میں مچل جاتی، اسے ہٹنے کی کوشش کرتی، اس طرح سے اسے اپنا اور دیوانہ بناتی۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ مرد کو کیسے قابو کرنا چاہیے۔ وہ دونوں دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے جب اچانک فون کال آنے لگی۔ عروہ نے موبائل کی طرف دیکھا تو کسی لڑکی کا نمبر تھا۔ سالار اس وقت بہت بے خود تھا، وہ اسے چہرے پر اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ جب عروہ نے لڑکی کا نمبر دیکھ کر کال اٹھا کر اپنے کان کے ساتھ لگا لی، مگر بولی کچھ نہیں۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز آ رہی تھی، تم کہاں چلے گئے ہو سالار؟ کتنے دن ہو گئے، تم دوبارہ میرے پاس مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے؟ میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں، پاگل ہو رہی ہوں۔ مجھے پتا چلا کہ تم نے شادی کر لی ہے، یقیناً اس وقت تم اسی چڑیل کے ساتھ ہی ہوگی۔ تم نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی، اچھا نہیں کیا تم نے۔ اس وقت وہ اسی چڑیل کے ساتھ ہے، اور تمہاری کال بھی وہی چڑیل سن رہی ہے۔ عروہ نے بولا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی، اور پھر اس نے کال بند کر دی۔ سالار بھی جیسے ہوش میں واپس آیا، اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر دیکھا تو اس کی سابقہ گرل فرینڈ کی کال تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے چپکنے لگے۔ کیا کر رہی تھی وہ؟ عروہ نے غصے سے دیکھا۔ آپ کی غیر موجودگی اسے بے چین کر رہی ہے، آپ سے ملنے کے لیے مچل رہی تھی۔ سالار بری طرح گھبرا رہا تھا، اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے اسے اس عورت کو بلاک کرنا چاہیے تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا موبائل اس کی بیوی بھی اٹھا سکتی ہے۔ دیکھو عروہ، اب جب سے تم میری زندگی میں آ گئی ہو، باقی سب کچھ میں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تم ہی میری زندگی کی حقیقت ہو، تمہارے ساتھ میں نے شادی کر لی۔ اب بتاؤ، اس سے زیادہ ثبوت اور تمہیں میں اپنی محبت کا کیسے دے سکتا ہوں؟ جو مرد کسی عورت کو اپنی بیوی بناتا ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، تو مطلب کہ وہ اس کی اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے باقی ساری دنیا کی لڑکیوں کو ٹھکرا سکتا ہے۔ مگر وہ لڑکی جو آپ کو خود اپنی طرف بلا رہی ہے، مائل کر رہی ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہے؟ کیا آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی عورت کسی مرد کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو، خود وہ اس سے ملنے پر اکسا رہی ہو، تو مرد یہی چاہتا ہے اسے ہر روز ایک نیا روپ دیکھنے کو ملے۔ اور آپ اتنے شریف تو ہیں نہیں
کہ آپ اس لڑکی کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے؟ عروہ کی بات پر سالار زور سے ہنس پڑا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں اتنا شریف نہیں ہوں کہ کسی کی دعوت کو ٹھکرا دو، مگر جو دعوت نظارہ مجھے اس وقت تم دے رہی ہو وہ مجھے کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا، تو میرے پاس فی الحال مجھے تمہاری طلب ہے، باقی ان سبھی کو میں تمہارے سامنے بلاک کروں گا اور اپنی زندگی سے بھی نکال دوں گا۔ جو تم کہو گے جانے من وہی میں کروں گا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس دیتے ہوئے بولا۔ تو عروہ نے سارا غصہ چھوڑ کر اپنے آپ کو سالار کے حوالے کر دیا اور خود سپردگی کے عالم میں وہ ہمیشہ ہی سالار کے دل میں سیدھی اتر جاتی تھی۔ سالار اسی عمر میں کافی بڑا تھا مگر ایک تجربہ کار اور چلاک مرد تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ کسی لڑکی کو کیسے بے خود کیا جاتا ہے، کیسے اسے اپنے پیار میں پاگل کیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ بھی عروہ کو پگھلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ اس کی قربت میں بہکتے ہوئے سب کچھ فراموش کر گئی۔ 10 دن کے بعد وہ دونوں واپس آئے تو وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آ گئی۔ ماں نے اسے دیکھا تو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری بیٹی، تم پر تو شادی کے بعد بہت روپ آیا، پہلے سے زیادہ نکھر گئی ہو، بہت پیاری ہو گئی ہو، لگتا ہے تم بہت خوش ہو، تمہارے چہرے سے تمہاری خوشی صاف نظر آ رہی ہے۔ ہاں ماں، میں بہت خوش ہوں، شوہر بہت اچھے ہیں، اتنے اچھے کہ میں نے ایسا شوہر کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا اچھا انسان مجھے ملے گا۔ تم ہمیشہ خوش ہو بیٹی، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میری ساری اولاد ہمیشہ ایسے ہی خوش اور مطمئن رہے۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اتنا بڑا بیگ لے کر آئی ہو؟ ماں، یہ میرے کچھ کپڑے ہیں جو میں ایک بار پہن چکی ہوں، اب میرا دل نہیں کر رہا، اور مجھے میرے شوہر نے بھی کہا ہے کہ جو لباس ایک بار پہنو دوبارہ میں تمہیں پہننے نہ دیکھوں، اس لیے میں یہ سونیا اور سدرا کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آپ انہیں بلائیں تاکہ وہ یہ کپڑے اپنے پسند سے رکھ لیں۔ سریا بیگم کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی۔ نہیں بیٹی، یہ تمہارے ہیں، تم انہیں اپنی بہنوں کو مت دو، اپنے ساتھ واپس لے کر جاؤ۔ اب کی بار عروہ کو غصہ آ گیا تھا۔ ماں، یہ میری چیز ہے، میں اپنی خوشی سے اپنی بہنوں کو دے رہی ہوں، تو اس میں کیا برا ہے؟ تم اپنی کسی ملازمہ کو دے دو یا پھر کسی غریب عورت کو۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری بچیوں کو یہ قیمتی کپڑے پہننے کی عادت پڑ جائے۔ اگر کنواری بچیاں خود سر ہو جائیں، اپنی منمانی کرنے لگے، تو ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں ان دونوں کو تمہاری ایسی عادتوں کا مالک نہیں بننے دوں گی۔ ان کے لحاظ سے وہی اصلی صف دہرائی، اور عروہ کو بہت غصہ آیا۔ ٹھیک ہے ماں، آج کے بعد میں یہاں پر کبھی نہیں آؤں گی، اور میں ابو سے آپ کی ضرور شکایت کروں گی۔ ہمیشہ آپ مجھ سے جلتی رہیں، مجھ سے نفرت کرتی رہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد آپ کا رویہ میرے ساتھ بدل جائے گا، مگر آپ تو ویسی ہی ہیں، پتہ نہیں کیوں آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں۔ وہ روتے ہوئے بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سریا بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ سونیا ان کے پاس گئی۔ امی، آپ کو باجی سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ جانتی تو ہیں کہ وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتی نہیں ہیں، سوچتی نہیں ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے بولتی جاتی ہیں۔ آپ انہیں اگر پیار سے سمجھاتی تو وہ سمجھ آتی۔ بولی، ارے میری بیٹی، تو اس لڑکی کی حرکتوں کی وجہ سے بہت تنگ ہو۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد وہ بدل جائے گی، سمجھدار ہو جائے گی، مگر پیسے نے تو لگتا ہے اس کا اور بھی زیادہ دماغ خراب کر دیا۔ اللہ یہ جو میری بیٹی کو ہدایت دے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بار کپڑے پہن کر دوبارہ وہ نہیں پہنے؟ ارے یہ سب غرور کے زمرے میں آتا ہے۔ عروہ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، ایسا رویہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ سونیا ماں کی بات پر چپ رہ گئی تھی۔ اب وہ کیا بولتی؟ اپنی بہن کی عادت کو وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کیسی عادت کی مالک ہے، اور جب گھر آئی تو بہت غصے میں تھی۔ اس نے سارے کپڑے اور چیزیں اپنی نوکرانیوں میں بانٹ دیے، اور پھر خریداری کرنے کے لیے مال میں آ گئی تھی تاکہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے، اور پھر اچھی خاصی خریداری کرنے کے بعد جا کر اس کا موڈ بحال ہوا۔ رات کو سالار کے آنے سے پہلے وہ اچھا سا تیار ہو کر اس کے استقبال کے لیے بیٹھ گئی۔ آج اس نے کالے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، اور آج وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ سالار نے اسے بتایا تھا کہ آج میرا ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ امریکہ میں تھا، اور آج پہلی بار اس کی تمہارے ساتھ ملاقات ہے، اس لیے اچھے سے تیار ہو کر رہنا تاکہ میرا دوست میری خوش قسمتی پر ناز کرے۔ وہ اکثر مجھے کہتا تھا کہ تم شادی کر لو، اب تک یوں ہی کنوارے رہو گے، اتنی عمر ہو گئی ہے،
اب وہ خود شادی شدہ ہے اور ایک بیٹی کا باپ بھی، اور مجھے تو ابھی بھی چھیڑتا تھا کہ تم کب شادی کرو گے اور جب بچوں کے باپ بنو گے، جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے تب۔ اب میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، دیر سے ہی صحیح، مجھے اللہ نے کتنی حسین بیوی عطا کی ہے، جسے دیکھتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ عروہ کو اپنے قریب کرتے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا، اور عروہ نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ میری جان بتاؤ، مجھے حکم کرو، تم اس طرح مجھ سے درخواست مت کیا کرو، تو مجھے حکم دیا کرو کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دو۔ اور وہ اس کی محبت پر مسکرا دی۔ مجھے ہیرے کا سیٹ لینا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو مسز صدیقی رہتی ہیں، دکھنے میں ذرا بھی پیاری نہیں ہے، پھر بھی وہ ہیرے کا سیٹ پہن کر رکھتی ہیں، اور میں جو اتنی حسین صورت کی ہوں، کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بھی ایسے قیمتی زیور پہنوں، قیمتی کپڑے پہنوں اور پہن کر میں سب سے الگ نظر آؤں؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم سادہ سے حلیے میں بھی اتنی پیاری لگتی ہو، اور جب ایسے سج سنور کر آتی ہو تو میرے دل پر بجلیاں گرا دیتی ہو۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جب ملازم نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے باہر؟ سالار نے بد مزہ ہو کر پوچھا۔ ایک تو جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں رومانٹک ہونے لگتا ہوں، کوئی نہ کوئی آ کر ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ دروازہ کھلا تو سامنے رشید کھڑا تھا۔ صاحب جی، آپ کے دوست آ گئے اور آپ کو بلا رہے۔ ارے واہ، اتنی جلدی آ گیا، چلو میں چلتا ہوں، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور کھانا بھی جلدی سے لگوا دو، وہ بھوک کا کچا ہے، کھانا جلدی کھاتا ہے۔ ملازم جی سر کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ پھر اسی طرح سے عروہ کو اپنے ساتھ لگا کر ڈرائنگ روم میں آیا اور اپنے دوست کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیسے ہو یار، کتنے ٹائم کے بعد واپس آئے ہو، مجھے سچ میں تمہاری یاد آ رہی تھی۔ زندگی کے ہر موقع پر تمہیں میں نے مس کیا، خاص طور پر اپنی شادی کے اہم موقع پر۔ وجدان نے گہری بھرپور نظر ڈالی تھی۔ بیوی تو بہت خوبصورت ڈھونڈی ہے یار تم نے، اور ہے بھی کم عمر۔ اتنی چھوٹی اور حسین لڑکی تمہارے قابو میں کیسے آ گئی؟ سالار نے اس کی بات پر کہا لگایا۔ بس یار، میرے نصیب میں ہور لکھی تھی تو مجھے مل گئی۔ عروہ نے بھی اس آدمی کو غور سے دیکھا جو اس کے شوہر کا قریبی دوست تھا، اور اس سے شوہر سے زیادہ ہینڈسم، اور یہ بھی اسے سالار نے بتایا تھا کہ اس کے پاس دولت جائیداد مجھ سے زیادہ ہے، اور وہ اس کے ساتھ سے متاثر ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کا ادھر ادھر ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ اس کی قابلیت اور خوبصورتی دونوں سے ہی بہت متاثر ہوا۔ جب عروہ اٹھ کر باہر گئی تو وجدان کہنے لگا، یار مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ لڑکی تمہارے ساتھ شادی کرنے پر کیسے تیار ہوئی؟ ایسی لڑکی تو کسی کا بھی خواب ہو سکتی ہے، کسی کا بھی آئیڈیل۔ سالار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یار اصل میں وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، میرے آفس میں نوکری کرنے کے لیے آئی، مجھے پسند آ گئی، میں نے شادی کی پیشکش کی تو اس نے قبول کر لی۔ وجدان غور سے اس کی بات کو سن رہا تھا۔ مگر یار پھر بھی تم اس سے دگنی عمر کے آدمی ہو۔ اس کے ماں باپ نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا؟ اب کی بار سالار طنزیہ انداز میں ہنسا۔ یار غریب گھرانے کی لڑکی ہو، اگر اتنے امیر گھرانے سے رشتہ مل جائے تو وہ بہت ساری خامیوں کو نظر انداز کر دیں۔ یہ عمر تو ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتی، بس ان کی بیٹی کو بیاہ کر ان کا بوجھ آدھا کر دیا جائے، اس سے زیادہ انہیں اور کیا چاہیے۔ اس کی بات سمجھ کر سر ہلا گیا، مگر ابھی بھی اسے عروہ کی خوبصورتی کھٹک رہی تھی۔ وہ تو اپنی خوبصورتی اور حسن سے کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی، اوپر سے اس کی ادائیں بھی بہت قاتلانہ تھی۔ کوئی کم عمر بزنس مین بھی اس کی زلفوں کا اسیر ہو سکتا تھا۔ اس وقت دونوں کے درمیان ایک اور موضوع چھڑ گیا اور دونوں اس پر زور و شور سے بحث کرنے لگے۔ کھانے کے وقت بھی وجدان غور سے عروہ کی ہر ایک ادا کو دیکھتا۔ وہ بہت نفاست سے کھانا کھا رہی تھی، خاص کھانے سے زیادہ وہ کھانا چکھ رہی تھی۔ سالار زبردستی اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا جس سے وہ ذرا سا چکھ کر چھوڑ دیتی۔ شاید یہ بہت ڈائٹ کانشیس ہے، سمارٹ رہنے کے لیے کم کھاتی ہیں، وجدان نے سوچا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو یاد کیا جو شادی کے چند سالوں کے بعد اپنا خیال رکھنا بالکل بھول گئی، اور اس وقت وہ بہت موٹی تھی اور اپنی عمر سے بہت بڑی تھی۔ اگر اس وقت جو عروہ کے ساتھ ہوتی تو اس کی آنٹی نظر آتی۔ وجدان عروہ کا اپنی بیوی کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی حسد کا احساس پیدا ہوا۔ یہ سالار
میری دولت کے مقابلے میں کم دولت رکھتا ہے۔ ایک اس کے پاس پراپرٹی، جائیداد، کانٹیکٹس میرے مقابلے میں کم ہے، مگر پھر بھی یہ مجھ سے زیادہ خوش نظر آتا ہے، مجھ سے زیادہ مطمئن رہتا ہے، اور اس کی بیوی بھی تو اتنی حسین ہے۔ وجدان کے دل میں ان دونوں کو دیکھ کر رشک اور حسد پیدا ہونے لگا تھا۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ندامت ہونے لگا۔ کاش اس کی بیوی بھی اتنی خوبصورت ہوتی۔ اس نے تو اپنی بیوی کی دولت کو دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کی۔ خوبصورتی تو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک گرل فرینڈ تھی جو بہت حسین تھی۔ ان سے وہ اپنا دل بہلاتا رہتا، تبھی اس نے بیوی کی خوبصورتی پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ مگر آج عروہ کو دیکھ کر اس کا اندازہ ہوا کہ بیوی دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہونی چاہیے۔ رات کو دونوں دوست پرانی باتیں چھیڑتے ہوئے بیٹھے تھے، جب باتوں ہی باتوں میں وجدان نے ایک ایسی بات کہی۔ اسے سن کر سالار چونکا۔ ارے نہیں یار، تمہاری غلط فہمی ہے، میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وجدان کہنے لگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سے دور چلی جائے گی، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس نے تمہاری دولت دیکھ کر تم سے شادی کی۔ دولت کی وجہ سے ہی تو اسے تمہاری بڑی عمر کو نظر انداز کر دیا۔ مانتا ہوں تم ابھی بھی بہت ہی ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو، مگر تمہارا پلس پوائنٹ تمہاری دولت اور پیسہ ہے، اور یہ مڈل کلاس لڑکیاں اسی دولت پر مر مٹتی ہیں۔ بس کسی طرح سے دولت حاصل ہو جائے، باقی سب وہ خود ہی انہیں مل جاتا ہے۔ اپنی عمر سے بڑے آدمی کے ساتھ شادی کر کے عیش کرتی ہیں، اور پھر پس پردہ انہوں نے اپنے بوائے فرینڈز بھی رکھے ہوتے جن سے اپنا دل بہلاتی ہیں۔ سالار تو وجدان کی بات سن کر کام کا رہ گیا تھا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، تو میری بیوی ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارے میں تمہاری بیوی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنے معاشرے میں آس پاس لوگوں میں ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے ہاں یہی تو ہوتا ہے، شادی کسی اور سے اور افیئر کسی اور سے۔ اپنے پسند کے انسان سے جب شادی نہیں کی جا سکتی تو اس کے ساتھ غلط تعلق بنا کر اپنے جذبات کو تسکین پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مان لو میری بات، اگر تمہارا یہ پیسہ، یہ دولت ختم ہو جائے تو تمہاری یہ سو کالڈ محبت کرنے والی بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں یہ دولت کی ہوس دیکھی ہے۔ اگر یہ دولت اسے تمہارے علاوہ کسی اور آدمی کے پاس نظر آئے گی تو یہ تمہیں چھوڑ کر اس کے پاس جانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گی۔ وجدان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سالار کو اپنی بیوی کے خلاف کر دے، اور سالار کو یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میری بات سنو وجدان، اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے یا میری دولت سے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ دل کھول کر مسکرایا، اندر ہی اندر اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ اسے اپنے دوست کی خوشی تو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، یار یہ چیک کرنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک کام کرو، تم اپنی بیوی سے کہو کہ تمہارا بزنس میں نقصان ہو گیا ہے، تم کرائسس میں جا رہے ہو، یہ پراپرٹی، یہ سب کچھ نقصان میں جا رہا ہے۔ اگر وہ سچ میں تم سے محبت کرتی ہوئی تمہاری وفادار ہوئی تو وہ اس مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے گی۔ سالار کہنے لگا، مگر یار میں جھوٹ کیوں بولوں، وہ بھی اپنی بیوی سے۔ وجدان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، کیا تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ میری کہی گئی باتیں سچ نہ ہو جائیں؟ سالار نظریں چرانے لگا، نہیں یار میں ایسا نہیں سوچ رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں میری بیوی کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وجدان اس سے محظوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چلو ایسا ہے تو آزما کر دیکھ لو، بلکہ میں ہی تمہاری بیوی کے سامنے بات شروع کرتا ہوں، اس طرح سے اس کا شک تم پر نہیں جائے گا۔ تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے، تم جو بول رہے ہو وہ حقیقت ہے۔ سالار کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ جھوٹ بول کر میں اپنی بیوی کو اپنی محبت کو آزما سکتا ہوں، اس کے دل میں اپنی محبت کو چیک کر سکتا ہوں، تو یہ کام میں ضرور کروں گا۔ وجدان پورے 1 مہینے کے لیے آیا تھا۔ 1 مہینے اس کا قیام سالار کے ساتھ ہی تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی بے تکلفی عروہ کے ساتھ کافی زیادہ ہو گئی تھی، اور عروہ کو اس کے ساتھ بات کر کے بہت مزہ آتا۔ ایک دن کہنے لگی، آپ کافی دلچسپ انسان ہیں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے انسان بور نہیں ہوتا۔ اس وقت سالار آفس میں تھا، وجدان اور وہ اکیلے تھے۔ وجدان کہنے لگا، میرا دوست بھی بہت دلچسپ انسان ہے،
بہت مزے کی باتیں کرتا ہے، کیا اس کے ساتھ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ عروہ اب عجیب سے انداز میں ہنسی تھی۔ وہ تو بہت بورنگ ہے، انہیں آپ کی طرح مزے کی باتیں کرنے نہیں آتی، اور نہ ہی وہ شاپنگ کرنے کے شوقین ہیں۔ اگر ان سے شاپنگ کا نام لوں تو وہ پیسے میرے ہاتھ میں تھما کر کہتے ہیں جاؤ جو لینا ہے لے لو۔ مجھے تو رومانٹک شوہر چاہیے تھا جو میرے ہاتھوں میں ہاتھ تھام کر میرے ساتھ گھومتا، جو ہر پل میری خوبصورتی کو سراہتا، مجھ سے محبت کا اظہار کرتا اور میرے قدموں میں دنیا جہان کی چیزیں لا کر رکھ دیتا۔ عروہ کی باتیں سن کر وجدان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک دولت پرست عورت ہے جس سے احساسات اور جذبات سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اب عروہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، تو وہ جانتی کیا ہے اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیسے اس نے ایک غریب گھرانے کی لڑکی کو بیاہ کر اتنے بڑے گھر کی مالکن بنا دیا تھا۔ اگر چاہتا تو اس کے ساتھ ٹائم پاس کر سکتا تھا، وقت گزاری کر کے اسے چھوڑ دیتا، مگر اس نے اسے اپنی بیوی بنایا، اور مرد کی محبت کا اس سے بڑھ کر اور کون سا ثبوت ہوتا ہے؟ اب میں اصلیت سالار کو دکھاؤں گا۔ عروہ کے آگے ہر ایک قیمتی چیز پر اس کا دل پسیجنے لگتا۔ وجدان اس کی لالچی طبیعت کو اچھے سے جان چکا تھا۔ اس نے عروہ کے لالچ کو خوب ہوا دی اور اس کے سامنے اپنی دولت کا فیصلے کی خوب نمائش کی۔ وہ اس بار پورے دل سے پیسہ خرچ کر رہا تھا، اور پھر ایک ریسٹورنٹ میں آ کر وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ تبھی باتوں ہی باتوں میں وجدان نے اس کی خوبصورتی کی بھی بہت تعریف کی۔ تم سچ میں اتنی حسین ہو کہ تمہیں دیکھ کر انسان دیکھتا رہ جائے۔ میرا دوست ویسے ہے بڑا خوش قسمت جسے ایسی بیوی ملی، اور میں اپنی تعریف پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وجدان کی تعریفوں نے تو اسے گویا 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ جب وہ لوگ گھر آئے تو سالار گھر آ چکا تھا۔ اس نے بہت عجیب نظروں سے سالار اور عروہ کو خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم لوگ؟ ہم لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے۔ آج ہم دونوں نے بہت ذاتی باتیں کی، بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار یہ بات اچھی نہیں لگی اسے، مگر وہ اپنی طرف سے اس بات کو بالکل بے تاثر انداز میں بتا رہی تھی، جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ سالار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ خاموش کھلنے لگی۔ کیا ہو گیا سالار؟ آج آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ وہ اپنی شاپنگ ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولے۔ سالار نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہ اسی طرح سے عروہ کو خاموشی سے گھورتا رہا، اور عروہ اس کے پاس آ کر بیٹھ کے اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام کے پیار سے اس کے سر کے بال سہلانے لگی۔ کیا ہو گیا؟ آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ اتنے خاموش لگ رہے۔ ایک تو سالار نے اسے باہوں میں بل لیا، اسے انتہائی قریب کر لیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس کے پاس وہ لہجے پر ایک بار پھر سے عروہ ہنسنے لگی۔ میں آپ کی سوچ سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ بھلا یہ کیسا سوال ہوا؟ اپنی بیوی سے، ایک بیوی اپنے شوہر سے جتنی محبت کرتی ہے، میں بس اس سے کئی گنا زیادہ آپ سے کرتی ہوں۔ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اگر تمہیں میرے ساتھ غریبی میں رہنا پڑے تو کیا کرو گی؟ عروہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ رہ لوں گی، اس میں کیا مشکل ہے؟ انسان محبت کے ساتھ جہاں بھی رہے وہ رہ سکتا ہے، اس میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے۔ سالار یہ سن کر مطمئن سا ہو گیا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں غریب ہوتا، میرے پاس معمولی نوکری ہوتی، یہ اتنا بڑا گھر، گاڑی، بنگلہ نہ ہوتا، تو کیا تم مجھ سے شادی کرتی؟ وہ اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے بولا تھا، اور اپنے ہاتھ اس کی کمر پر سہ جا رہا تھا۔ عروہ پر عجیب سا سرور طاری ہونے لگا۔ وہ مخمور لہجے میں کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ کہیں بھی رہ لوں گی، چاہے وہ جھونپڑی ہو یا 5 اسٹار ہو، کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ تو کہیں پہ بھی رہ لوں گی، مگر آپ کے بغیر میں کہیں بھی نہیں رہوں گی۔ سالار تو یہ سن کر خوش ہوا، میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ وجدان بنا بس وہی میرے دماغ میں ایک بات کو بٹھا گیا۔ اس وقت بات آئی گئی ہو گئی، وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں مدہوش ہوئے۔ اگلے دن وجدان نے اس سے کہا، کیا تم نے اپنی بیوی سے بات کی کہ تمہارے بزنس میں کرائسس آ رہے ہیں؟ ارے نہیں یار، میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا، میں اسے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ بلا وجہ پریشان ہو جائے گی، ٹینس ہو جائے گی، اور میں اسے پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ وجدان کے ہونٹوں پہ طنز یا مسکراہٹ بکھری۔
یہ کہو کہ اس کی اصلیت نہیں جاننا چاہتے۔ اگر تمہیں اپنی بیوی پر اتنا ہی یقین ہے تو یہ جھوٹ بولو۔ کیا قباحت ہے اس میں؟ صرف ایک ہفتہ تم جھوٹ بول کر دیکھو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 1 ہفتے کے بعد تم مجھ سے سچ بتا دینا کہ اصل بات کیا ہے۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن اگر مجھ سے ناراض ہو گئی کہ میں نے اسے آزمانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا، تب میں اسے کیسے مناؤں گا؟ وجدان کہہ انداز میں ہنس پڑا۔ ارے یار، اب تو خیر تم بھی شادی شدہ اور اچھے خاصے تجربے کار بھی ہو۔ اب یہ بات تمہیں میں بتاؤں گا کہ کسی عورت کو کیسے منایا جاتا ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن چلو، اگر تم بھول گئے ہو تو سمجھ نہیں آ رہا تو میں تمہیں بتا دوں۔ وہ دونوں کہا لگا کر ہنس پڑے۔ یا تم بہت شرارتی ہو گئے۔ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، پہلے تو تم بہت شرمیلے تھے اور اب کتنے بے باک ہو گئے ہو۔ واہ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری طبیعت میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ میری طبیعت کو تم چھوڑو، اپنی بیوی کی طبیعت جاننے کی کوشش کرو، اور کل ہم اسے سب کچھ بتا دیں گے۔ کل ہم ڈرامے کا سٹارٹ کریں گے۔ تم نے کسی طرح بھی اپنی بیوی کو شک نہیں ہونے دینا۔ سالار کا من تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ یہ بات مانے، مگر پھر وہ سوچ کر تیار ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ گھر آیا تو بہت پریشان لگ رہا تھا اور وہ اپنی کسی سہیلی کے پاس جانے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ سالار کو پریشان دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ اور آپ اتنا جلدی کیسے آ گئے؟ تم کہاں جا رہی تھی؟ سالار نے اس کا سوال نظر انداز کر کے اس کی تیاری کی وجہ جاننی چاہی۔ میں اپنی دوست کے پاس جا رہی تھی، سارا کے پاس۔ چلو آؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ سالار نے اسے خود ہی سارا کے پاس چھوڑ کر آیا، مگر اس پر وہ خاموش رہا۔ عروہ نے کتنی بار پوچھا مگر سالار نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ سارا کے پاس بیٹھ کر بھی وہ مسلسل اٹھ رہی کہ نہ جانے کون سی بات ہے۔ اور پھر جب رات کو گھر آئی تو سالار اور وجدان دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ عروہ ان کے پاس جا کر بیٹھ کے کیا ہو گیا؟ اب اتنی پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ وجدان کہنے لگا، بھابھی کو بتا دو اصل بات کیا ہے۔ تم کب تک اکیلے پریشان ہوتے رہو گے؟ یہ تمہاری بیوی ہیں، ہر حال میں تمہارا ساتھ دینے والے۔ انہیں بتا دو کہ تم کس مشکل سے گزر رہے ہو۔ ان دونوں کی باتیں سن کر عروہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے مجھے بھی بتائیں۔ سالار کہنے لگا، نہیں، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ وجدان تو بس یوں ہی بولے جاتا ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تمہیں بتانا ضروری ہو۔ سالار نے ٹالنے والے انداز میں کوشش کی، مگر عروہ پیچھے پڑ گئی۔ آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتے، اس لیے اپنی پریشانی مجھے نہیں بتا رہے۔ وجدان، آپ مجھے بتائیں کیا ہو گیا؟ اصل میں سالار کے بزنس میں کرائسس آ گئے اور اس نے اپنے بزنس میں نئے پروڈکٹس بھی لانچ کیے تھے۔ اس کے لیے اس نے قرض بھی لیا تھا اور یہ گھر بھی گروی رکھوایا تھا۔ اب سارا بزنس کرائسس میں جا رہا ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ سب کچھ ختم کر دیں، اس طرح سے یہ گھر بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور بزنس بھی۔ بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے سالار اتنا پریشان ہے۔ عروہ نے سالار کو دیکھا، وہ نظریں جھکائے پرسوچ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ عروہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اپنی کسی دوست سے مدد لیں یا کسی اور بینک سے قرضہ لیں، اپنے بزنس کو بند نہ کریں، اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ عروہ کی جو سمجھ میں آیا وہ بولتی گئی۔ سالار اس کی ہر بات پر سر ہلاتا گیا۔ عروہ نے ایک تنقیدی نظر وجدان پر ڈالی، سوچنے لگی کہ اتنے مشکل وقت میں وجدان میرے شوہر کی مدد کیوں نہیں کر رہا، کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جس سے میرے شوہر اپنا قرض اتار سکے۔ اگلے دن اس نے سالار سے یہی بات کی تو وہ کہنے لگا، سچی بات بتاؤں تو وجدان سے مدد لینا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے زندگی میں بہت بار اس سے مدد لی ہے مگر اب نہیں۔ اگر میں خود کسی کے کام نہیں آ سکتا تو میں کسی کی مدد نہیں لوں گا۔ یہ بات میری خودداری کو گوارا نہیں کرتی۔ تم فکر نہ کرو، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اور ویسے بھی تم نے بولا تو تھا کہ تم میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دو گی۔ اب وہ مشکل وقت مجھ پر آن پڑا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہ گھر بیچ کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنا پڑے اور مجھے کاروبار چھوڑ کر کوئی چھوٹی موٹی دکان کھولنی پڑے یا کچھ بھی، مگر تم اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دو گی۔ اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ایک ناکام انسان ہوں
جو اپنی بیوی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے میں ناکام ہو گیا۔ سالار کی بات سن کر عروہ کا دل ڈوب کے رہ گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو یہ بڑا گھر اور دولت دے کر سالار آپ کے ساتھ شادی کی تھی۔ یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ آدمی مجھ سے عمر میں بڑا ہے۔ وہ بس پیسہ ہی تو تھا جس نے مجھے آپ کی طرف کھینچا تھا۔ اب اگر یہ پیسہ چھین گیا اور میں سالار کے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں چلی گئی تو کیا فائدہ مجھے اپنے سے دگنی عمر کے مرد سے شادی کرنے کا۔ ان دنوں سالار بہت پریشان تھا۔ وہ رات کو بہت دیر سے گھر آتا اور جب عروہ پوچھتی تو کہتا بس کیا کروں یار، بزنس کے ہی چکر میں لگا ہوا ہوں تاکہ سب کچھ پھر سے سیٹل ہو جائے، مگر سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہوں مگر پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، بس تم دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ عروہ وہ تو پریشانی سے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اس دن بھی وہ کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ اس نے ان دنوں تیار ہونا بھی چھوڑ دیا۔ وجدان کمرے میں آیا۔ کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وجدان تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے نظر بھر کے وجدان کو دیکھا۔ آج وہ اسے معمول سے زیادہ ہینڈسم اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ عروہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ بس جو حالات چل رہے ہیں اسی وجہ سے پریشان ہو۔ وجدان کہنے لگا اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر حالات نے بہتر ہونا ہوا تو ہو جائیں گے، اگر نہیں ہونا ہوا تو آپ کو کچھ وقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ تو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہیں نا، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو یہ مشکل وقت بھی کٹ جائے گا۔ عروہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر تز بضب کے تاثرات تھے۔ وجدان کہنے لگا مگر مجھے آپ کی حالت پر ترس آ رہا ہے۔ آپ اتنی حسین، اتنی جوان، شادی بھی کی تو اپنے سے بڑی عمر آدمی سے، اور اب تو اسے وہ دولت بھی چھیننے جا رہی ہے جس کی چمک دھمک تھی، ریل پیل تھی۔ آج جب اس کے پاس یہ دولت بھی نہیں رہے گی تو آپ کیسے ان آسائشوں کے بغیر رہ سکیں گی؟ اور آپ کے پاس اس کی بات کا جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو اور چہرے پر چھایا ہوا احساس ندامت دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اب آئے بغیر وہ اسے اپنے کاروبار کا، جائیداد کا اور پراپرٹی کے بارے میں بتاتا رہتا، اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ اسے کن کن ملکوں میں گھمانے لے کر گیا اور اس سے کن کن موقعوں پر کتنے قیمتی تحفے دیے۔ عروہ کی تو یہ سن کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ ایک دن وجدان اسے کہنے لگا عروہ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اگر تمہارا سالار کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو تم میرے ساتھ شادی کر لینا، میں تمہارا منتظر رہوں گا، تب تمہارا کیا جواب ہوگا؟ عروہ کا منہ تو حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وجدان کہنے لگا رے صحیح تو کہہ رہا ہوں، اس میں غلط کیا ہے؟ تم ساری زندگی تو اس آدمی کے ساتھ برباد نہیں کر سکو گی نا۔ ایک آدمی جس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، جس کا جائیداد سب کچھ اس سے چھننے والا ہے، تم کیسے اس کے ساتھ رہو گی؟ بتاؤ، کیا ساری زندگی رہ پاؤ گی؟ عروہ خاموش ہو گئی۔ مگر میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، میں ان کے نکاح میں ہوں، آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ وجدان کہنے لگا میری بات سنو عروہ، یہ گھر جہاں پر تم رہ رہی ہو یہ صرف 2 دن تم لوگوں کے پاس ہے، 2 دن کے بعد یہ گھر خالی کروا دیا جائے گا اور ایک چھوٹا سا فلیٹ سالار نے خرید لیا جہاں وہ تمہیں لے کر جائے گا۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ عروہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگی، ماں سچ ہی تو کہتی ہے، انسان کے نصیب کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جو چیز مقدر میں لکھی ہو وہ مل کر رہتی ہے، اور جو مقدر میں نہ ہو وہ انسان کے پاس آ کر بھی چھن جاتی ہے۔ شاید یہ دولت، یہ وقار، یہ عزت، یہ سب میرے نصیب میں نہیں تھا، تبھی تو میرے پاس آ کر بھی یہ مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ وجدان نے اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو ایک پل کو اس کے دل کو کچھ ہوا، مگر پھر وہ اپنے دل کو مضبوط بناتے ہوئے کہنے لگا میں کل تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، اور کل کسی اچھے سے ماحول میں بیٹھ کر ہم دونوں اس سارے معاملے کو ڈسکس کریں گے، اس گھر سے بہت دور جہاں پر ہم دونوں اکیلے ہوں اور جہاں پر ماحول بہت اچھا ہو، ہم اچھے سے بات کر سکیں اور میں تمہیں اچھے سے سب سمجھا بھی سکوں گا۔ میری بات مان لو تو تم فائدے میں رہو گی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا، وہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہاں پر تمہیں آزادی، دولت، سکون سب کچھ ملے گا، اور تم میری بیوی کی بھی فکر مت کرنا،
اسے میری دوسری شادی پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا۔ وجدان جیسے ساری پلاننگ کر چکا تھا اور وہ سوچنے لگی ٹھیک ہے تو کہہ رہی، اگر مجھ سے یہ گھر بھی چھن گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں کیسے غربت والی زندگی گزاروں گی؟ اتنی مشکل سے تو اس زندگی سے جان چھڑوائی ہے۔ نہیں، میں دوبارہ ایسی زندگی میں نہیں جانا چاہتی۔ میں کل وجدان کی بات مان لوں گی اور اسے کہہ دوں گی کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس فیصلے پر پہنچ کر مطمئن سی ہو گئی تھی، مگر اندر ہی اندر اس کا دل بہت عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ سالار کو دھوکہ دینا، اتنا وقت اس کے ساتھ گزارا، اس کے دل میں سالار کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی، مگر یہ دولت کے ساتھ مشروط تھی۔ اگر دولت نہ رہتی تو یہ محبت بھی غائب ہو جاتی۔ آدھی رات تک وہ یہی سب سوچتی رہی۔ ابھی تک سالار کمرے میں نہیں آیا تھا، پتہ نہیں وہ گھر آیا بھی تھا یا نہیں۔ عروہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں ابھی وجدان سے جا کر بات کرتی ہوں اور اسے اپنا فیصلہ سنا دیتی ہوں، بتا دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے، میں جلد ہی سالار سے خلا لے لوں گی اور پھر عدت کے بعد اسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی جس کمرے میں وجدان ٹھہرا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی اس کمرے میں گئی۔ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں ملازم اسے آدھی رات کو وجدان کے کمرے میں جاتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ اس کے اپنے دل میں چور تھا، تبھی تو گھبرا رہی تھی، ورنہ وہ اس سے پہلے کتنی بار بے دھڑک انداز میں وجدان کے کمرے میں گئی تھی۔ اب جب وہ کمرے کے پاس پہنچی تو اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اس کے قدم جیسے شل ہو گئے تھے۔ وہ زمین پر گرنے والی تھی۔ بمشکل اس نے خود کو قابو پایا، اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جلدی سے وہ کمرے میں آئی، مبادا کہیں وہ اسے دیکھ نہ لے اور اس کی موجودگی کے بارے میں جان نہ جائے۔ کمرے میں آ کر وہ لیٹ گئی تھی، سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد سالار کمرے میں آیا۔ اسے سوتا ہوا دیکھ کر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ آدھی رات تک وہ یہی سب سوچتی رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی، اپنا گھر برباد کرنے والی تھی۔ وہ سچ میں ایک لالچی عورت تھی۔ اس نے جب آج وجدان کے کمرے میں گئی تو سنا، یار سالار، کل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تمہیں کل پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بیوی بے وفا ہے یا تم سے محبت کرنے والی۔ میں نے اسے چارہ ڈال دیا ہے اور اسے شادی کی پیشکش بھی کر دی۔ اب وہ کل ریسٹورنٹ میں چل کر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرے گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اب تمہارا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہوگی۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ یہ گھر 2 دن تک تمہارے پاس ہے اور پھر یہ گھر چھوڑ کر تم لوگ فلیٹ میں چلے جاؤ گے۔ سالار کہنے لگا، مگر یار یہ تو غلط ہے، اتنا بڑا جھوٹ اپنی بیوی سے بولنا محض چیک کرنے کے لیے کہ وہ مشکل وقت میں میرا ساتھ کیا کرے گی، یہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں، اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وجدان کہنے لگا، ارے یار تم بینا بڑی عجیب باتیں کرتے ہو، محبت اس سے کرو جو محبت کے قابل ہو۔ اگر تمہاری بیوی تمہاری عزت کرتی ہو، محبت کرتی ہو، تبھی تم اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہو۔ یہ کیا تم خالی خولی محبت کا راگ الاپتے رہو اور تمہاری بیوی بس دولت کے لیے تمہارے ساتھ رہے؟ آج تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، بس کل کا انتظار کر لو۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ میں تو کل وجدان کو ہاں کرنے والی تھی، اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی، اور تب کیا ہوتا؟ سالار یہ سب سن لیتا اور مجھے طلاق دیتا، تب میرا کیا ہوتا؟ میں کہاں جاتی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے تباہ ہونے سے، گمراہ ہونے سے بچا لیا، اور آج میں نے یہ سب سن لیا۔ اگر میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے دوست کے ساتھ جاتی تو میرا شوہر بھی مجھے چھوڑ دیتا اور اس کا دوست بھی مجھے نہ اپناتا، بلکہ میں کھلونا بن کر رہ جاتی اور دوبارہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی۔ تو انہیں اپنی طلاق کی کیا وجہ بتاتی کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں ہی میں نے دوسرا شوہر تلاش کر لیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے گناہوں اور غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، اور پھر نہ جانے وہ کب سو گئی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو خود میں ایک نئی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ سالار کے آفس میں جانے کے بعد وہ وجدان کے ساتھ اس قریبی ریسٹورنٹ میں آ گئی تھی۔ آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے نا؟
میرا جواب جاننا چاہتے تھے، میری مرضی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ آج میں چاہتی ہوں کہ میں تفصیل سے آپ کو ہر ایک بات بتا دوں۔ وجدان خوش ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، ہم دونوں نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے۔ کچھ فاصلے پر سالار بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر اخبار رکھا ہوا تھا تاکہ عروہ اسے پہچان نہ سکے، مگر وہ ان کی باتیں خوب سن رہا تھا۔ وجدان کہنے لگا، تم نے کیا سوچا عروہ؟ تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ عروہ کہنے لگی، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، اسے دھوکہ دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب اگر ان پر مشکل وقت آ گیا ہے تو میں انہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے خواب دیکھنے لگوں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکا۔ مشرقی عورت صرف ایک ہی مرد کے ساتھ رہتی ہے، ایک ہی مرد کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ میری شادی ہو چکی ہے، اب آپ دوبارہ مجھ سے اس موضوع پر بات مت کیجیے گا۔ وجدان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ عروہ سے اس بات کی امید نہیں کر رہا تھا۔ اس نے عروہ کو بہت ڈرایا، آنے والی غربت سے خوفزدہ کیا، تنگ دستی کا احساس دلایا، مگر عروہ کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ وجدان کو اپنی شکست معلوم ہو چکی تھی۔ تبھی وہاں پر سالار آیا۔ میں جانتا تھا نا، میری بیوی کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میری دولت سے نہیں۔ اس کے لہجے میں فخر تھا، مان تھا۔ عروہ نے بامشکل اپنے آنسو ضبط کیے اور اسے دیکھ کر حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ ارے آپ یہاں؟ سالار کہنے لگا، میں کب سے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں، تم دونوں کے انتظار کر رہا تھا اور میں تمہارا جواب جاننا چاہتا تھا۔ مجھے وجدان نے کہا تھا کہ تم صرف دولت کے لیے میرے ساتھ ہو، اگر یہ دولت تم سے چلی گئی تو تم بھی چلی جاؤ گی، مگر میں نے اس سے کہا تھا میری بیوی کبھی بھی نہیں جائے گی، اور آج تم نے میرا مان بحال کر دیا، میرا کہا سچ کر دکھایا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک با کردار اور اچھی عورت کو بیوی بنایا۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، جنہیں سالار نے اپنے ہاتھوں سے پونچھا۔ مت رو میری جان، آج کے بعد میں آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہ دیکھوں، اور وہ سب جھوٹ تھا، محض وجدان کے کہنے پر میں نے یہ سب کیا، گو کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اسے یہ بھی دکھانا تھا کہ مشرقی عورت کیسی ہوتی ہے۔ عروہ نے ایک تنبیہ بھری نظر وجدان پر ڈالی۔ وہ ان نظروں کا تاب نہیں لا سکا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر چند دن کے بعد ہی وہ اپنے ملک واپس چلا گیا۔ عروہ سالار سے کہنے لگی، آپ کا یہ دوست مجھے بالکل پسند نہیں آیا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس سے دوستی ختم کر دیں؟ سالار کہنے لگا، تمہارے کہنے سے پہلے میں یہ کام کر چکا۔ میں ایسے آدمی کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنا سکتا جو میری ہی بیوی پر بری نیت رکھے اور میرا گھر توڑنے کی کوشش کرے۔ ایسا انسان کبھی میرا مخلص نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سالار تو پہلے سے زیادہ اس کی محبت کا دم بھرنے لگا، اور عروہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس رات وہ ان دونوں کی باتیں نہ سنتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ اس تصور سے ہی وہ کانپ جاتی۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ دونوں میں سچی محبت پیدا ہوئی، اور عروہ سچ میں اپنے شوہر سے اب بے پناہ محبت کرتی، اور اب ہر حال میں اس کے ساتھ نبھانے کا عہد کر چکی تھی۔ اللہ نے ان کے گھر 2 بیٹیوں کی رحمت بھی عطا کی تھی۔ ان کی زندگی جیسے مکمل ہو چکی تھی۔ اب کوئی بھی آدمی ان دونوں کو الگ کرنے کی کوئی بھی سازش نہیں کر سکتا تھا۔